وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے ملک بھر کی پروازیں معطل ہو گئی ہیں. آگے چل کر ہم جنرل جان کیمبل کا افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ اور آخر میں پھانسی گھاٹ پر قیدیوں پر کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پیش رفت پر بات کریں گے. اور یہ ہمارا کال ان شو ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی اس پہلے موضوع پر اگر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اور پہلے 15 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اکرام سائگل، جن سے میں عنقریب بات کروں گی، اور فون پر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار. آگے چل کر ہمیں آل پاکستان ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کے سربراہ حبیب الدین جنیدی بھی جوائن کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو ایک آڈیو اور ویڈیو رپورٹ سناتے ہیں پی آئی اے ہڑتال کے حوالے سے. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق. پاکستان میں قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ادارے کے ملازمین کا احتجاج بدھ کو دوسرے روز بھی جاری رہا اور ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر اس کمپنی کی فضائی سروس اور دیگر سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں. مجوزہ نجکاری کے معاملے پر پی آئی اے ملازمین کا احتجاج تو کئی روز سے جاری تھا، لیکن یہ صورتحال منگل کو اس وقت سنگین ہو گئی جب کراچی میں احتجاج کرنے والے ملازمین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی اور اس دوران گولی لگنے سے 2 افراد دم توڑ گئے. موقع پر موجود پولیس اور رینجرز کا موقف ہے کہ گولی ان کی طرف سے نہیں چلائی گئی تھی. منگل کو اندرون ملک پی آئی اے کی درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں، جبکہ بدھ کی صبح بھی پروازوں کی منسوخی کا سلسلہ جاری رہا. شہری ہوابازی کے ادارے سول ایوییشن اتھارٹی کے ترجمان پرویز جارج نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسافروں کی پریشانی کے پیش نظر نجی فضائی کمپنی سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے مابین خصوصی پروازیں چلانے کی درخواست کی گئی ہے. لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نجی فضائی کمپنی نے کرایوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ کر دیا ہے. بدھ کو ملک کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد میں پی آئی اے کے ملازمین نے احتجاج کیا اور نجکاری کے فیصلے کو واپس لینے تک اسے جاری رکھنے کا اعلان کیا. یہاں موجود پی آئی اے کے عہدیدار وحید لنگڑیال کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر نجکاری کا فیصلہ کیا تھا تو اسے احسن طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بقول ادارے کے ملازمین کو اس ضمن میں اعتماد میں نہ لے کر ہزاروں خاندانوں کو بے روزگاری کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے. 3-4 ہزار کے قریب ملازمین ایسے ہیں جو جن کی سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال سروس ہے. اگر ان کو ملتا ہے پرکشش گولڈن شیک ہینڈ تو وہ چلے جاتے. کم از کم میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آن دا ریکارڈ ہے کہ 6-7 ہزار ملازمین ایسے چلے جانے تھے. باقی آپ اگر اس کا ریٹ دیکھ لیں، سب سے لوئسٹ سیلری جو ہے وہ پی آئی اے ملازمین کی ہے، پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. احتجاج میں شامل سپروائزر سرور آہیر کہتے ہیں کہ قومی فضائی کمپنی بلا شبہ خسارے میں جا رہی ہے، لیکن یہ منافع سے زیادہ ملک کے طول و عرض میں رابطوں کے ذریعے کا قومی فریضہ بھی انجام دے رہی ہے. پی آئی اے ایک پروفیٹیبل ایئر لائن نہیں ہے. پی آئی اے نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. آپ جتنے بھی دیکھ لیں ریموٹ ایریا جو ہیں، بلوچستان کے جتنا کوسٹل ایریا ہے، ناردرن ایریا دیکھ لیں، ایون آپ کو لاہور، اسلام آباد لاہور کا جو روٹ ہے وہ نان پروفیٹیبل روٹ ہے. کوئی بھی پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے اس کو جو ہے آپریٹ نہیں کرتی. یہ صرف اور صرف پی آئی اے کر رہی ہے. کس لیے کر رہی ہے؟ بیکاز اٹ از نیشنل کیریئر. جی ملازمین کے احتجاج کے دوران حزب مخالف کی جماعتیں بھی اظہار یکجہتی کر رہی ہیں اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ سن 2011 میں بھی ایسی ہی ایک احتجاجی مہم میں اس وقت کی حزب مخالف میں شامل موجودہ حکمران جماعت نے بھی مظاہرین کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا. اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے بدھ کو احتجاجی ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ان کے مطالبات کے حق میں آواز بلند کی. میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جو تمہاری آواز ہے وہ ہماری آواز ہوگی، جو تمہارے جذبات ہیں وہ ہمارے جذبات ہوں گے، جو تمہارا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہوگا، کیونکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے. لیکن حکومت کا موقف ہے کہ وہ کسی احتجاج کی آڑ میں سیاست کرنے یا حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے صحافیوں سے گفتگو میں ایک بار پھر اس سارے معاملے کو حزب مخالف کی مبینہ سازش قرار دیا. پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے دیے تھے اور یہ یونین کے لوگ پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئے تھے
اور پرائم منسٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کے گئے تھے. جو کام 6 مہینے بعد جس کا فیصلہ ہونا تھا اس کو 6 مہینے پہلے کیوں شروع کیا گیا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سازش کی بو آتی ہے. پی آئی اے کی فضائی سروس میں تعطل کے باعث جہاں مسافروں کو سفر میں دشواری کا سامنا ہے، وہیں اس کمپنی کے ذریعے سامان کی ترسیل میں خلل آنے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار سے. ڈار صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی بہت شکریہ. جی تو آپ نے بھی سنا یہ رپورٹ، اور ظاہر ہے ملک بھر میں اس وقت تنقید ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پی آئی کے ملازمین کی ہڑتال کو ہینڈل کیا گیا، اس کی وجہ سے فساد پھیلا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مزدوروں کا جو کہنا ہے کہ ان کے اوپر سرکار کی طرف سے گولی چلائی گئی، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ان لواحقین سے اور ان خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور وہ جو خاندان جو ہے، ان کے جو غم کے لمحے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس پورے عمل میں اگر آپ ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو گولی چلائی گئی ہے، یہ کراؤڈ میں سے کسی نے یہ مسچیف کیا ہے، اور لا انفورسمنٹ کی کوئی ایجنسی بھی اتنی شفیع قلب نہیں ہو سکتی کہ ایک پرامن احتجاج میں اس طرح سے کسی خون کو شامل کر دیا جائے. میں کل بھی یہ فوٹنگ دیکھ رہا تھا، تو وہ جو پہلا جو کیجویلٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ کراؤڈ کی ودن ہے، اور وہاں سے لا انفورسمنٹ کے جو لوگ ہیں کافی دور تھے اس جگہ سے. اس سلسلے میں بتائیے، آپ لوگوں نے کوئی ڈار صاحب یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کوئی انکوائری بلائی ہے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ انکوائری اس لحاظ ہے کیونکہ یہ سندھ حکومت کیا یہ مابین واقع تھا، اور سی ایم سندھ نے اس میں جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی حکم دیا ہے. اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم اسٹوڈیو میں چلتے ہیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار اکرام سائگل ہیں، جو کہ معاشیات کے ماہر بھی ہیں. سائگل صاحب، آپ بتائیں کہ نجکاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پی آئی میں خاصے لاسز ہو رہے تھے، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی جائے، یہ کتنا صحیح فیصلہ تھا، اور اس کو کس طرح سے اس موڑ پہ ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی آئی اے میں کافی لاسز ہو رہے تھے، اور یہ لاسز جو تھے یہ کنٹینیوئنگ لاسز تھے. اور اگر آپ دیکھیں جائے تو یہ لاسز ریئلی شروع ہیں 2003-2004 میں. پہلے بھی پی آئی اے بلوٹڈ ایئر لائن تھی، لیکن 2003-2004 میں جب ایک پرٹیکولرلی فیوریٹ چیئرمین کو لایا گیا اور انہوں نے بہت کیا تو وہ لاسز شروع ہو گئی. اس کے بعد یہ لاسز کی کبھی حد کبھی کم نہیں ہوئی، اور بڑھتی گئی. جب پی 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 گورنمنٹ آئی، انہوں نے یہ کیا کہ ایٹ اے اسٹروک آف اے پین انہوں نے بہت سے جو امپلائیز جو نکالے گئے تھے پہلے کوئی 20 سال تک پہلے، ان کو واپس لے لیا. تو نیچرل ایک اور برڈن آ گیا. لیکن دیکھیے، میں جنرلی ان پرنسپل ایگری کرتا ہوں ایز پرائیویٹائزیشن از کنسرن. میں بزنس مین ہوں خود بھی، اور کبھی یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ نیشنلائزیشن. لیکن پی آئی اے کا ایک اور رول بھی ہے. پی آئی اے کا رول بھی ہے نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں. جس طرح آپ کے پروگرام میں کہا، بہت سے ایسے روٹس ہیں جو ان اکنامیکل روٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انفیکٹ اگر آپ نمبر آف روٹس دیکھیں تو اباؤٹ 60-70% آف دا روٹس آر ان اکنامیکل ود ان دا کنٹری. تو آبویسلی وہ فار سوشو اکنامک ریزنس آپ کو یہ ایئر لائن کو کرنا پڑے گا. کوئی بھی پرائیویٹ ایئر لائن اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو پہلے آپ کو یہ بڑا سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے لاسز جو ہے یہ کیری فارورڈ کریں گے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے وقت میں جو ٹرانسپیرنسی ریکوائرڈ ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو. میں سمجھتا ہوں جس طرح ٹرانسپیرنٹ ہونا تھا اتنا نہیں. ایون دو میں بولتا ہوں جو امریکہ کے اعلیٰ چیئرمین لائے، اور ان کے پاس بورڈ، جو چیئرمین کے پاس بورڈ آف ڈائریکٹر سے اچھے خاصے لوگ ہیں اس بورڈ پر، کافی منجھے ہوئے بزنس مین ہیں اور ایگزیکٹوز ہیں. لیکن بڑا ضروری ہے کہ آپ جب بھی آپ کسی بات پرائیویٹائزیشن کے روٹ پر جاتے ہیں، آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ مینر میں کریں. اس کے اندر بڑے رومرز تھے، بڑے اس کے اندر وہ تھے کہ جی کسی شیخ کو یو ای میں کسی کو اس کو دیا جا رہا ہے، فلانا ڈیل سائٹ ہو چکا ہے وغیرہ.
اس سے یہ رومر کی وجہ سے یہ سب چیز شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پی آئی اے امپلائیز آر دا لوئسٹ پیڈ امپلائیز ان دا ورلڈ. اگر آپ دیکھیں ایئر کرافٹ اگینسٹ امپلائیز اگر آپ روٹ دیکھیں تو پی آئی اے اور باقی ایمریٹس ہو یا اتحاد ان کا بنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگرچہ دیکھیں تو 17% ان کا بنتا ہے سیلریز، ویئرز ان کا جو ہے اٹ از 28%. تو وہ ایک فیکٹر نہیں ہے. فیکٹر جو ریئلی ہے وہ مس مینجمنٹ کی ہے. مس مینجمنٹ جو وہ اس لیے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی میں لوگ ہیں جنرل مینیجرز وغیرہ وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کوئی روٹس پر جائیں پی آئی اے امپلائیز جو ہیں آپ بزنس کلاس میں آپ کو سیٹ نہیں ملتی کیونکہ پائلٹ کی پوری فیملی وہاں بیٹھی رہتی ہے. آپ چائنا کے روٹ پر جائیں پنڈی سے آپ جائیں اسلام آباد سے آپ جائیں بیجنگ جائیں وہاں پر آپ کو 28 سیٹس ملیں گے. اس میں سے 20 تو پائلٹس کی جو پائلٹ کرو جا رہی ہے ان کے امپلائیز ہیں. تو آپ پی آئی اے پھر کس طرح پیسے ارن کرے گا؟ سو آئی تھنک بیسکلی ایک مکس اینڈ میچ کرنا چاہیے تھا. جو مکس اینڈ میچ وہ چاہیے تھا کہ آپ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور دیں، مینجمنٹ ضرور دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں یونین کے ساتھ. اور کچھ چیزیں ہیں یونین جو چیزیں وہ آپ اسپن آف کریں. ٹرانسپورٹیشن سیکٹر آپ اسپن آف کر سکتے ہیں، کیٹرنگ آپ اسپن آف کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد گراؤنڈ جو ہینڈلنگ ہے اس کو آپ اسپن آف کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی آپ اگر جائیں ماڈرن ایئر لائنس جو ہیں ان کے پاس جو کور امپلائیز ہیں بہت کم ہوتے ہیں اور باقی جو آپ کے پاس جو ادارے ہوتے ہیں وہ منی ارننگ ادارے ہیں. اگر جو ان کی کیٹرنگ ہی لے لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بائی اٹ سیلف اٹ ول بی اے منی ارنر. ٹھیک ہے جی. جی آپ نے بڑے اچھے نقطے اٹھائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سنا بنیادی طور پہ ایک جو اہم نقطہ جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ پورا جو ڈیل تھا اور نجکاری کے حوالے سے غیر شفاف رہا ہے. اس کے بعد بہت سارے جو ہیں وہ نقطہ چینی شروع ہو گئی کہ پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ صحیح نہیں رہا. آپ لوگوں نے بنیادی طور پہ اس پر کتنا غور کیا، کتنا کام کیا، اور آپ کے خیال میں یہ آپ لوگوں نے کتنا صحیح یا غلط ہینڈل کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹائزیشن کا یہ جو جیسے اکرام صاحب نے ایکسپلین کیا یہ پورا پروسیس ہے اور اس میں پرائم منسٹر آفس بذات خود بھی اس میں انوالو رہا ہے. یونینس کے لوگوں نے کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کا انپٹ بھی آیا ہے. لیکن کچھ سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات دیکھنا ہوگا کہ تمہارے سارے عمل میں کچھ لوگوں کے ویسے انٹرسٹ ہیں اور ویسے انٹرسٹ جو ہیں وہ اپر مینجمنٹ کے بالکل ہیں اور انہیں بینک کو ڈیل کرنا چاہیے. جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کٹ ڈیل ہوئی ہے. ابھی تو کوئی پارٹی آن بورڈ ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے پہلا پروسیس مکمل کرنا ہے اور کرنے کے بعد یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا. اس میں جو جتنی بلز یا ایلوکیشنز آئیں گی وہ بھی میڈیا میں بھی آئیں گی، سب کے سامنے بھی آئیں گی، فلور اسمبلی بھی پیش ہوں گی. یہ ابھی ٹو ارلی ہے. ابھی ویسے بھی حکومت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگلے 6 مہینے تک تو کچھ ہونے بھی نہیں جا رہا. ابھی تو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. لیکن جو پہلا جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی میں اس بل پاس ہونے سے ایک انریسٹ کریٹ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بل جو جس طرح سے پاس ہوا ہے اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اس قومی ایشو کو جس میں بے شمار لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہیں اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. سیاست ہم کرتے رہیں گے، سیاسی عمل کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن قومی اداروں کے ساتھ اس طرح سے سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جس طرح سے اس میں آگ لگا رہی ہیں پورے فیول میں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر اس معاملے کو حل کریں اور یہ قومی اثاثہ ہے، یہ مسلم لیگ کا اثاثہ نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کا عوام کا اثاثہ ہے اور پاکستان کا عوام اس کی اونرشپ لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے تمام ادارے جو ٹیکس پیئر پر برڈن ہے ان کے لیے ہم ایک مڈل گراؤنڈ نکالیں جس سے اداروں کی اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو اور جو اس وقت جو انریسٹ ہے لوگوں میں امپلائمنٹ کے حساب کے بارے میں اس سے ان کو تھوڑی تسلی بھی ان کو ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ 5 منٹ اور رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے ملک بھر میں پروازوں کا معطل ہونا. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار اکرام سائگل ہیں جو کہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور پی ایم ایل نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار ہیں. ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے، متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے کال کیا ہے راجہ زاہد نے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ جی، اگر آپ لوگ ہمارے سرکاری نمائندے سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو اس وقت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 3-4 منٹ بعد وہ چلے جائیں گے اور ہمارے ساتھ ٹریڈ یونین کے رہنما حبیب الدین جنیدی ہوں گے۔ لیکن کالرز کی طرف چلتے ہیں، اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے۔ جی جناب کہیے مرید خان۔ جی جناب، جب حکومت نے کہا ہے کہ نجکاری 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے تو ہم ہنگامہ آ رہے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ڈنکی اور 6 ڈنکی ڈرائیور ہیں، 7 جہاز ہیں اور 7,000 ملازم ہیں۔ سیاسی بھرتیوں نے PIA کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ادارے چلانا حکومت کا کام نہیں، عوام کا کام ہے۔ نجکاری ضرور کریں لیکن ملازموں کو تحفظ ضرور دیا جائے۔ جناب شکریہ۔ اور ہمیں کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی نے۔ جی جناب متین سلیمانی۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ راجہ زاہد محمود بلّہ بانی، مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی کہیے۔ یہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے اپنے اداروں کو پروفیٹیبل بنانا چاہتی ہے تو یہ جو کرپٹ عناصر ہیں وہ کیوں اس میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں، اور کیوں حکومت کو ان کو ارننگ باڈی اور ملک کے لیے ملک کا پہیہ چلانے کے لیے ارننگ کیوں نہیں کرنے دیتی؟ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لازمی سروس ایکٹ ہے یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی امپلیمنٹ ہوا تھا، تو اس وقت تو اتنا نہیں اس پہ شور ہوا تھا، اب کیوں شور شروع ہو گیا اس پہ؟ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، کیونکہ اس وقت ہم حبیب الدین جنیدی کو لیتے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے۔ اچھا وہ عنقریب ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ نے وہی بات کی جو روہیل ڈار نے کی، یعنی کہ یہ سیاسی ہو گیا ہے معاملہ۔ ہم عنقریب جاتے ہیں حبیب الدین جنیدی کی طرف، لیکن اکرام سائگل صاحب آپ بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جتنا شور مچا ہے کیا یہ سیاسی ہے، یا ورکرز جس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں اس میں کچھ ہے، دم ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو پرائیویٹائزیشن کی ان کی جو ادارہ ہے نا پیمنٹ گورنمنٹ کا، یہ سب سے اسٹرانگ ادارہ ہے، اور زبیر نے بڑی اچھے کام کیے ہیں، ان نے جتنی بھی ابھی تک کیا ہے ٹرانسپیرنسی کیا ہے۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب رومر شروع ہوئے تھے ان رومر کو اسکویلچ کرنے کے لیے بڑا کلیئر کٹ ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا، وہ بہت ایک صاف بولنا چاہیے کہ سو اینڈ سو از ناٹ انوالوڈ، تو بات ختم ہو جاتی وہاں پر، بٹ وہ رومرز کو کسی نے جنرلی اس کو نہیں کیا۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں مس ہینڈل اس طرح کیا گیا ہے کہ جو ایک اسٹرائک ہے، ٹھیک ہے، ورکر کا رائٹ ہے اسٹرائک کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے اس وقت تک پائلٹس کی اسٹرائک وغیرہ نہیں بولی تھی، یہ نہیں بات آفسز کو کلوز ڈاؤن کریں گے ہم، فلائٹس کو نہیں کلوز ڈاؤن کریں گے۔ اب رائٹ سچویشن میں رینجرز کو کیوں لایا گیا؟ رائٹ نو نیچرلی جب ایسے بات ہوتا ہے پھر عناصر جو بھی ہوتا ہے، جو 5th کالمنسٹ عناصر ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ چیز کو بگڑائے، تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ روہیل ڈار صاحب بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے کراؤڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں نے بھی دیکھا ہے فوٹیج، اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں تھی، پولیس کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے، لیکن کارروائی جو ہے ود ان دا کراؤڈ کچھ نہ کچھ ہوئی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ 9/0 پر جب ہوا تو ایک آدمی مارا گیا تھا، تو جب پتہ چلا تو ان کے خود ہی کسی نے مار دیا تھا۔ تو یہ کوشش یہ ہوتا ہے کہ انسائٹ کرے کراؤڈ کو، ان کی ایموشنز کو وہ کریں۔
ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں ڈال صاحب سے، ٹو ڈی پولیٹیسائز دس، اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. یہ ایک نیشنل ادارہ ہے اور اس نیشنل ادارے کے ساتھ بڑی نیشنل سیکورٹی ایشوز آ جاتے ہیں، اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کے بعد پھر کارروائی اس طرح شروع ہو جائے گی، پھر ورکرز کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا اور گورنمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ آئی تھنک پیپل شوڈ کول اٹ، کام ڈاؤن. جی، اور ڈار صاحب جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ جس طرح سے یہاں کہا گیا اور سائیکل صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، مستقبل میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگلے 6 ماہ تک جو ہے اس معاملے کو آپ لوگ ٹھنڈا کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں جیسے سائیکل صاحب نے کہا کہ ایک کمفرٹنگ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے زبیر صاحب کی جانب سے بھی اور ایویشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی، اور پی آئی کے جو اس وقت جو بورڈ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بڑا بنیادی رول ہے. اپر مینجمنٹ ہے پی آئی کے، اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ بات کلیئرٹی میں بتانی چاہیے کہ 6 مہینے تک اگلے کوئی نشکاری نہیں ہونے جا رہی. ابھی تو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا. جو امپلائیز ہیں جن کا خون پسینہ اس آرگنائزیشن میں لگا ہوا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس طرح سے ہر ایک بزنس کے لیے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ایسٹ دیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا انجیکشن ہو سکتی ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پی آئی کے جو نقصانات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو رننگ آپریٹنگ لاس وہ ہر روز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا ہوا ہے جس نے ان کی بیلنس شیٹ خراب ہوئی تھی، اس کو بھی بیلنس کرنا پڑے گا. اور اس میں حکومت کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جتنے پی آئی کے قرضے ہیں وہ کس طرح سے ٹیکل ہوں گے، وہ کس طرح سے آپ اس کو ایک بیلنس پہ لے کے آئیں گے، تاکہ کوئی اگر آپ اس کی نشکاری بھی کرتے ہیں تو جو نشکاری میں جو پارٹی آتی ہے وہ کیا انہیریٹ کرے گی اور کیا دے گی، اور لوگوں کا تحفظ ملازمتوں کا کس طرح سے ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن اوپن ہونا چاہیے، اور جو دستور پاکستان جس کا حق دیتا ہے کہ فریڈم آف انفارمیشن، اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ تمام کو انفارمیشن پہ ایکسیس ہو اور لوگوں کو اس پہ یقین ہو اور لوگ اس بات پہ بلیو کریں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. اچھا جی، سائیکل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ ایک چیز جو کرنا چاہیے ان کو امیجیٹلی، اور ادارہ کرنا چاہیے وچ از ان دا گورنمنٹ پاور، کہ ESOP امپلائی اسٹاک آپشن پلان کمپلیٹلی ان کو پی آئی اے امپلائیز کو بولنا چاہیے کہ جی اتنے پرسنٹیج جو ہوں گے یہ آپ کے شیئرز ہوں گے، اگرچہ آپ پرائیویٹائز ہوتی بھی ہے تو اتنے شیئرز ہوں گے. آئی تھنک دیٹ ول کول ڈاؤن دا پروسیس اینڈ دیٹ از دیئر رائٹ. They have worked, people who have worked for 10 years or more, it is their right that they own, if it is being privatized, they should own a part of the privatization this thing. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی بورڈ آئے گا پرائیویٹائزیشن کے بعد، ان کے پاس اس پرسنٹیج کے مطابق ان کا ممبرز 1 یا 2 ممبر بورڈ کے ہوں گے، تو ان کی وائس جو ہے وہ ہرڈ ہوگی. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا جی، اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں روہیل ڈار کا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ لیبر کے جو ہیں نمائندہ حبیب الدین جنیدی ہیں، اور وہ آل پاکستان ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں. اور جنیدی صاحب، آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں دفاعی تجزیہ کار اکرام سائیگل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی آئی اے کی نجکاری ہوتی ہے تو اس میں ورکرز کو کوئی شیئر ملنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی بحث کر لی کہ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا، لیکن اب تو مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. جی یقیناً اب تو برکت یہ آپ کی طرف سے کال ملانے کی پوری کوشش کی گئی، اور میں بھی موجود رہا، لیکن شاید کوئی لائن میں ڈسٹربنس تھی، اس طرح سے میں جو ہے مستفید نہیں ہو سکا اب تک جو اس میں گفتگو ہوئی ہے. لیکن نجکاری کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان میں کافی جو ہے کہتے ہیں سمجھیے کہ ایک کنٹروورسی کا شکار ہے. ابھی سے نہیں بلکہ جب سے بھی نجکاری کا عمل پاکستان میں شروع کیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجکاری کے ذریعے جو ہے پاکستان کی معیشت کو درست نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو اسٹڈی قسم کے ادارے ہیں ان کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے. اس میں کارکنوں کو حصہ ملے نہ ملے، شیئر ملے، وہ ان کا بڑا اچھا بھی ہوگا سہگل صاحب کا، لیکن میں ورکرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں
تو وہ کسی شیئر وغیرہ کے جو ہے اصول کے اس میں نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اس وقت جو پی آئی اے کے امپلائیز نے جو جدوجہد شروع کی ہے اس میں کہیں پر بھی انہوں نے اپنے ورکنگ کنڈیشنز آف ورک کے حوالے سے، ویجز کے حوالے سے، پرک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بیسک جو چیز کوشچن کی گئی ہے وہ یہ کوشچن کی گئی ہے امپلائیز کی طرف سے اور ان کی یونینز کی طرف سے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کو قومی مفاد میں نہیں سمجھتے۔ اب دوسری طرف جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، قومی مفاد اسی میں ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کیا جائے۔ تو ورکر کا موقف اس میں بالکل واضح ہے، وہ اس چیز کے اوپر بالکل جو ہے کہتے ہیں کہ سمجھیے کہ یہ اجان ہے کہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ورکر نے یہ بھی کہا ہے وہ کہ میں مکمل طور پر اس بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 سال کا موقع دیا جائے، اور 1 سال میں جو ہے کہتے ہیں ہم جو ہے ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں دکھائیں گے کہ پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 موقف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں لیبر ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے کہ بالکل درست ہے کہ پی آئی اے کو انفیکٹ بجائے اس کے کہ پرائیویٹائز کیا جائے، اس کو بیچا جائے اور تمام انڈسٹریز کو جو ہے بیچ دیا جائے، اور حکومت بالکل صحیح دامن ہو کے ریاست ایک طرف بیٹھ جائے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے، اور پورا نظام جو ہے، نظام معیشت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، کیپٹلسٹ کلاس کے ہاتھ میں اور مضبوط طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے، تو ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے حکومت کے کنٹرول میں رہنے چاہیے، ریاست کے کنٹرول میں رہنا چاہیے، ان کی جو ریفارمز ان میں ہونی چاہیے، ان میں اصلاحات لائی جانی چاہیے، اس کو جو ہے پرائیویٹ انتظامیہ کی بجائے جو ہے پروونشل انتظامیہ کی جو ہے حوالے کیا جانا چاہیے، جسے پروفیشنل انتظامیہ میں کہوں گا، پیشہ ور انتظامیہ، پروفیشنل انتظامیہ کے حوالے کیا جانا چاہیے، اور یقیناً اس میں ریپرزنٹیشن جو ہے ملازمین کو بھی دی جائے گی تو وہ اور چیز مؤثر ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے بجائے جو ہے انہیں پروفیشنل، بہت ہی کہتے ہیں ماہرین، اچھے بورڈ جو ہے تشکیل دیا جائے، اچھی شہرت کے لوگوں کو لایا جائے، پروفیشنل انتظامیہ ہو، ہر قسم کے انفلوئنس کو جو ہے اس میں روکا جائے، بیوروکریسی کے عمل دخل کو جو ہے سوائے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے علاوہ ختم کیا جائے تو چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت ورلڈ آئی ایم ایف سے سابق منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، معاشیات کے ماہر ہیں، ان سے بھی ہم رائے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ تو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ورکرز ہیں وہ اس وقت ہڑتال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک اہم قومی ادارہ ہے، لیکن دوسروں کا یہ کہنا ہے کہ اب حالات اس طرح سے ہو گئے ہیں، اتنی بھرتی ہو گئی ہے، اتنے فاضل ملازمین ہیں اور پی آئی اے میں اتنے لاسز ہو رہے ہیں کہ اس کی نجکاری کرنا ضروری ہے۔ آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن یا نجکاری جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ایفیشنسی انٹروڈیوس کی جائے تاکہ جو وہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سبسڈی کی ضرورت نہ رہے۔ کو یاد رہے کہ جب آپ ان کو سبسڈی دیتے ہیں تو کسی اور کو اس کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ مفت سبسڈی تو نہیں ہوتی، یہ آپ کسی سے پیسے لے کے ان کو دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً نارملی غریبوں کے پیسے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ امیر کے پیسے لے کے غریب کو دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے انفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پبلک سیکٹر میں رکھنا ہے تو آپ اس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اس کو آٹونومائز کر دیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ بیسس پہ کام کریں، اور ایک بڑا ایکسپلیسٹ قسم کا رول ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ٹرانسفر نہیں دی جائے گی، اس کو کمپلیٹ حق حاصل ہوگا اس آرگنائزیشن کو۔ ڈاکٹر زبیر، آپ تو تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کیس میں آپ کے خیال میں جہاں آپ کے سامنے فیکٹس ہیں، آپ کس طرح سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ قومی ادارے کے حوالے سے کیا نجکاری ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کے متعلق کئی دفعہ کوشش کی گئی ہے۔ یقیناً یونین بہت مضبوط ہے، یقیناً جو یونین ہے اس کی مضبوطی اس لیے بھی ہے
कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने पिछले कई 10-15-20 साल से भी इसी किस्म के जो एक्शंस लिए गए थे उनको उन्होंने कमजोर और ख़त्म कर दिया था, इसलिए वो इसी किस्म के एक्शन पे चलते रहना चाहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि क्या हो सकता है अगर आपने इसको पब्लिक सेक्टर के अंदर रखना है, तो फिर आपको ये ज़रूरी करना होगा कि इस PIA को किसी सूरत में किसी किस्म की कोई सब्सिडी ना दी जाए। एक एक्सप्लिसिट रूल हो कि 3 या 5 साल में ये सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद PIA को अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर उसकी प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी हो जाती है। तमाम दुनिया में हुआ है, कोई पाकिस्तान को नया ख़ास मुल्क नहीं है कि जहाँ पर पहली दफ़ा हो रहा है, ये हर मुल्क में हुआ है। यूरोप के तमाम जो एयरलाइंस होते थे वो पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस होते थे और सब प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस हो गए हैं। हर जगह ये हो रहा है। जिन ममालिक में ये नहीं किया गया वहाँ पर कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और वहाँ पर उसी किस्म की मुश्किलात पैदा हो रही हैं जैसे PIA के साथ हुई है। तो सोचना यह है कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर ज़ुबैर, आपने वही बात की जो कि इकराम सहगल ने की, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और तिजारती शोबे से भी वाबस्ता हैं। सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और इस मोड़ पे हम जुनैदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA उर्दू या twitter.com/urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तिजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी? व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA उर्दू या twitter.com/urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि जनरल जॉन कैम्पबेल जो अफ़गानिस्तान को देखते थे और अनकरीब वो सबकदोश होंगे इस ओहदे से, उन्होंने यहाँ अमेरिका में कहा है, ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट जो हैं उसके कमांडर रहे हैं। उन्होंने हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी को बताया है कि अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में रहेंगी क्योंकि वहाँ की सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आती। इस सिलसिले में हमारे साथ पिछले सेगमेंट से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हैं जो कि मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक हैं, और उनके साथ होंगे सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफज़ई। तो डॉक्टर ज़ुबैर, आप हमें ये बताएं कि हमें भी मालूम है 2016 इंतखाबात का साल है, यहाँ पर ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा खदशात हैं कि इस वक्त अमेरिका महफूज नहीं है। आप क्या देखते हैं, क्या ये सियासी जो माहौल है इसके तनाज़र में जनरल जॉन कैम्पबेल ने ये बातें की हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि जहाँ तक जनरल कैम्पबेल का ताल्लुक है वो इसको बड़े एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त अमेरिका के
तीन मकासद हैं अफगानिस्तान में। एक तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर एक सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रिलायंट किस्म की गवर्नमेंट पैदा हो जाए, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जिसको लोग पसंद करते हों। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी बेहतर हो जाए, जिसके लिए तालिबान और सरकारी जो तनाज़ा जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाला जाए, जिसकी बेसिस पे वहाँ पर पीस आ जाए और कोऑपरेशन शुरू हो जाए। तीसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपने रीजन को सिक्योर रखना है तो फिर ये ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पैदा की जाए, ताकि ISIS जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या अलकायदा उसको फिर दोबारा अपने कब्जे में ना कर ले। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो स्ट्रेटजी जो जनरल कैम्बर दे रहे हैं वो दुरुस्त है कि देखिए, जब तक आप इस गवर्नमेंट को उस मुकाम तक नहीं ले जा सकते, जब तक आप तालिबान को जबरदस्ती करके जैसे भी आप उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं ला सकते, आपको कभी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाबी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पर अगर ज़रूरत है तो अमेरिकी फौजों को ज़्यादा देर तक रखा जाए, ताकि वो तालिबान की पोजीशन को कमज़ोर करने के काबिल हो जाएं, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ चलने के लिए उनको सपोर्ट दें और उसकी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें। अगर ऐसा होता है तो फिर उम्मीद होनी चाहिए कि किसी न किसी वक्त तालिबान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी होती है कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जिनमें दाइश शामिल है उसको कंट्रोल और ख़त्म करने के काबिल हों, तो फिर मुश्किल हल हो जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी यही है कि अमेरिका को अपने वहाँ के अब जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी है उनको बदलना होगा। उसमें जैसे कि जनरल कैम्बल ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी फौजेस को वहाँ पर ज़्यादा रहना पड़ेगा। अच्छा जी, आप चंद मिनट और हमारे साथ रहें। हमारे साथ सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफज़ई हैं। मुश्ताक यूसुफज़ई, ये बताएं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जनरल जॉन कैम्पबेल के बारे में कि उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि अमेरिकी फ़ौजों को ज़्यादा अरसा अफ़गानिस्तान में रहना पड़े। आपकी गहरी नज़र है अफ़गानिस्तान पर, और हमें भी इल्म है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं, जो पाकिस्तान से निकले हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में रीग्रुप किया है, वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आपकी क्या इतलात हैं कि अमेरिकी ड्रोन हमले उन्हें किस हद तक वहाँ निशाना बना रहे हैं? जी देखिए, अभी कुछ अरसा हुआ है कि ड्रोन हमलों में काफ़ी कमी आई है, और चूँकि पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में भरपूर फौजी कार्रवाई की थी जून 2014 में, वहाँ पे ज़रब अज़ब शुरू हुआ। और आपको पता है कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़्यादातर जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे, उज़्बेकिस्तान के, अरब मिलिटेंट्स, चेचन, ये सब वहाँ पे इनके ठिकाने थे। अब तकरीबन ज़्यादातर लोग ये चले गए हैं अफ़गानिस्तान, और उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो हाइड हाउस है, वो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ज़्यादातर ये नंगरहार में आ गए हैं, कुनर और नूरिस्तान चले गए हैं, कुछ पट्टिका चले गए हैं। तो यहाँ तो काफ़ी हद तक कमी आई है ड्रोन हमलों में। अब जो वहाँ की सूरत हाल है, तो वह आपको पता है कि जो अफगान तालिबान में जड़ेबंदी शुरू हुई थी, वो दो दलों में तकसीम हो गए थे, फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, तो और फिर दाइश बीच में सामने आई थी। तो वहाँ की सूरत हाल इस वक्त काफी गंभीर है। और इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबान भी वहाँ पे चले गए हैं, निस्वात से लोग हैं, बाजौड़ के हैं, मोहम्मद जर्सी के लोग हैं, और खैबर जर्सी के लोग हैं, साउथ वज़ीरिस्तान के। तो ये तमाम लोग इस वक्त इन सरहदी इलाकों में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो यहाँ पे हुकाम ये कहते हैं कि ज्यादातर इलाकों में उन्होंने आउटपोस्ट बनाई है, चौकियाँ बनाई हैं, लेकिन अगर उनकी 10 चौकियाँ हैं तो उस साइड एक भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास शायद वसाइल ना हो, या इनके लिए ये इलाके जो है ज्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम ना हो। इसलिए इन मिलिटेंट्स को अब ज्यादा जो स्पेस मिली है वो इन इलाकों में मिली है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान इलाके हैं। तो वहाँ पे कभी कभार खबरें सामने आती है कि ड्रोन हमले होते हैं, और ज्यादातर जो ड्रोन हमले जिसके बारे में हमें इतलात आती है वो नाजियान और अचीम के जो 2 अजला हैं नंगरहार में, यहाँ पे अक्सर होते हैं। और इन इलाकों के मुतालिक यही इतलात है कि यहाँ पर दाइश के अलावा पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो कि
ملٹری آپریشن کی وجہ سے ڈسپلیس ہو گئے تھے یہاں پر، یہ چلے گئے ہیں، اور کچھ افغان ملیٹنٹس جو ان علاقوں میں پہلے سے وہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود تھے، اکثر یہ نشانے میں آتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں کافی حد تک کمی آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ملیٹنٹ تنظیم کو کافی موقع ملا ہے. انہوں نے ابھی ریڈیو بھی وہاں پہ کھولا ہے، ان کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ کافی فعال ہو گئے ہیں. تو اس لیے ان ملیٹنٹ گروپس کو وہ اس مزاحمت کا سامنا نہیں ہے ان علاقوں میں کہ جو اس سے پہلے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو امریکی فورسز کی یہاں پہ پریزنس تھی تو وہ کولر میں تھی اور پھر ننگرہار میں تھی. تو جب یہ لوگ سارے یہاں سے چلے گئے تھے، اب دیکھیں کولر میں کوئی وہاں پہ فورن ٹروپس نہیں ہے، صرف لوکل وہاں پہ افغان فورس ہے، افغان آرمی ہے. اس طرح نورستان میں کوئی فورن ٹروپس نہیں ہے. تو اس کا فائدہ جو ہے ان لوگوں نے اٹھایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے پاس شاید اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے عام فورسز بھی نہیں ہیں، ٹریننگ کا بھی فقدان ہے. تو اس لیے ان تمام علاقوں پر ان کی نظر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح اس سے پہلے تھی، جب افغانستان میں امریکی افواج ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور وہ بھرپور آپریشن میں اس وقت انوالو رہتے تھے. ہاں جی، ڈاکٹر زبیر جانے سے پہلے آپ ذرا تبصرہ کیجئے کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ داعش بہت زیادہ مضبوط ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شام کی جنگ ہے اس کی وجہ سے اور تیل سے جو انہوں نے پیسہ کمایا ہے اس کی وجہ سے افغانستان میں بھی انہوں نے جڑیں پکڑی ہیں؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، یاد رہے کہ یہ ایک ایسوسیٹ ایگریمنٹ ہے، یہ ایک ان افیکٹ یہ ایک فرینچائز ہے. اس میں بہت کم پیسے ان کو داعش سے آتے ہیں. یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ملا عمر کی ڈیتھ کی خبر کے بعد مین سٹریم طالبان کے ساتھ نہیں رہے تھے اور ایک طرف ہو گئے تھے. کچھ جو زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کے ہیں جو کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو تھوڑے سے پیسے ضرور ملتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے کہ لوگ سوچتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک داعش کی اپنی فائنینشیل پوزیشن کا تعلق ہے وہ اب کمزور ہو رہی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آئل کی قیمت گر گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کئی آئل انسٹالیشن توڑ دی گئی ہیں. ان کی اصل جو فنڈنگ آتی ہے اب وہ خاص طور پہ لوکل ٹیکسیشن سے آتی ہے. موصل اور دوسرے علاقوں میں اور راکا وغیرہ میں جو داعش کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور اسمگلنگ کے طریقے سے پیسے بناتی ہے. اسی طریقے سے ان کے پاس ریسورسز آتی ہیں لیکن وہ ریسورسز اتنی نہیں کہ وہ تمام دنیا میں اپنی جو آپریشنز ہیں ان کو سپورٹ کر سکے. وہ سب کے سب اپنے بیسس پہ اور اپنی ریسورسز کے بیسس پہ کرتے ہیں. اچھا، اور مشتاق یوسف زئی، یہ جو نئے ایک جنرل آئے ہیں جان کیمبل کی جگہ پر، ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہے کہ وہ کچھ مختلف ہوں گے اپنی جو حکمت عملی ہے خطے میں، اس کے حوالے سے؟ مشتاق یوسف زئی، ڈاکٹر زبیر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں جان کیمبل جو ہیں عنقریب چلے جائیں گے. ان کی جگہ ایک اور صاحب ہیں جو جنرل ہیں خطے کے لیے. ان کے حوالے سے کچھ معلوم ہے؟ ابھی تو بہت کم معلوم ہے. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ آئیں گے انہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں کنفرمیشن کے لیے لیکن وہ اتنے پریسائز بیانات نہیں ہیں کہ آپ کو کلیئر کٹ کوئی کنکلوژن کر سکے. لیکن ایک بات یقیناً ہے، یہ جو کیمبل نے کہا تھا، جنرل کیمبل نے کہا تھا، وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ پینٹاگون کی پالیسی ہے، ایک انڈیویجول جنرل کی پالیسی نہیں ہے. اچھا جی، بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال اور پاکستان سے تھے مشتاق یوسف زئی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. خدا حافظ. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू है उन कैदियों के बारे में जो फांसी घाट पे हैं और हज़ारों की तादाद में हैं और इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी केसेस का कोई फ़ैसला हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सरकार से कहा है कि इन लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करें जिसमें पता चल सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये वतन पार्टी ने एक पिटिशन फाइल की थी और इसी हवाले से हम सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो पेश कर रही हैं इशरत सलीम। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत से कहा है कि वो सजाए मौत के मुंतज़िर कैदियों की अपीलों को निपटाने से मुताल्लिक अदालत में जवाब दाखिल करवाए। मंगल को जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत से कहा कि वो मुल्क में 7,000 से जायद सजाए मौत पर अमल दरामद के मुंतज़िर कैदियों से मुताल्लिक आइंदा 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराए। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुल्क में सजाए मौत पाने वाले बहुत से कैदी कई सालों से जेलों में बंद हैं और पाकिस्तान के कानून के तहत उन्हें 2 साल के अंदर अंदर फांसी देना या उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील करना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि वो मुल्क भर में मौत के मुंतज़िर कैदियों की अपीलों को निपटाए और जो कैदी पहले से ही कई साल जेल में गुजार चुके हैं, कानूनी इस्लाहात ऑर्डिनेंस 1972 में की गई तरामीम को मद्देनजर रखते हुए उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि मौत की सजा पाने वाले मुतअद्दिद कैदी 10-15 सालों से जेलों में कैद हैं, जहां वो इतनी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनके हवास तक मुतासिर हो चुके हैं। आपका अपना कानून पाकिस्तान में जजमेंट है कि विद इन 2 years आप इनको एग्जीक्यूट कर दें, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दें। इंडिया में भी यही कानून है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप एक जिंदा इंसान को like you treated like a vegetable and let it rot. उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त 532 रहम की अपीलें सदर मुमलिकत को भेजी गई हैं। उनका कहना था कि कैदियों को इतने साल तक कैद रखना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसकी जमानत आइन ने दी है। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक की चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हमारी जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी बंद हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि जेलों की आबादी कम करने के लिए सजाए मौत के मुंतज़िर कैदियों को फांसी दे दी जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौत की सजा के खिलाफ है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत अंदेशा होता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। तो जरा भी अगर शुबा हो तो मौत की सजा मुनासिब नहीं है। किसी तरह से इस पे जाहिर है कि हुकूमत को देना है तवज्जो और कोई हल तलाश करना है। तो इसमें यह है कि मर्फी पिटिशन अगर प्रेसिडेंट के पास है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली हर केस को देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2008 में सजाए मौत पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसे दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद हटा लिया गया था, जिसके बाद से अब तक 330 से जायद कैदियों को तख्ता-ए-दार पर लटकाया जा चुका है। इंसानी हकूक कमीशन की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तमाम जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 2/3 अपने मुकदमात के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। जी, और हम इब्तिदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील शबीर शर से। शबीर शर, ये बताइए कि हज़ारों जो हैं कैदी वो इस वक्त जेलों में हैं, किस किस्म के जराइम की वजह से वो जेल में हैं और उनके केसेस क्यों नहीं निपटाए जाते? उसमें ज़्यादातर केसेस जो है वो मर्डर के हैं, दहशतगर्दी के हैं और अगवा बराए तावान के हैं, जिसमें कैदियों को बहुत सजा लगी हुई है। और कई पुराने केसेस में जो 10 से 15 साल से वो जो है ना वो डेथ सेल में पड़े हुए फांसी घाट में। वो उनकी अपीलें क्योंकि पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, उसकी वजह से वो अभी तक जो है ना डिसाइड नहीं हुई है। उनके डिसाइड न होने की जो वजह है, एक तो ये है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं उसमें जजेस की कभी कमी बताई जाती है
اور زیادہ تر ہمارے پاس جو کرمنل کیسز جو اپیلیں ہیں وہ چلتی ہی نہیں، اور یہاں پر زیادہ تر کچا پیشی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. 40 سے 50 تک جو ہے مشکل سے کیس چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیسز جو ریگولر کراتے ہیں، جو اپیلیں ہوتی ہیں، وہ کوئی 150 نمبر سیریل پر، کوئی 200 سیریل پر رکھی ہوتی ہے، اور کورٹ کا ٹائم ہوتا ہے 1:30 بجے. اس وقت جج صاحبان جو ہے وہ ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور اپیلیں نہیں چل پاتی. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو جج صاحبان سے جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وکلا حضرات جو ہے وہ کیس چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وکلا سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹائم کی کمی کی وجہ سے باقی جو مسیلینس ورک ہے اس پر جج صاحبان کا زیادہ توجہ ہوتا ہے. ریگولر کیسز اور اپیلوں کی طرف ان کا توجہ کم ہوتا ہے، اور وہ اس میں نپٹاتے وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، 1:30 بجے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے جو پورے پاکستان کے اندر اس وقت یہ کیسز التوا کا شکار ہیں، اور اپیلوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کے لیے کوئی خاص بینچز بھی نہیں بنائی جا رہی. کراچی میں جو ہے وہ کارپوریٹ لا کے لیے خاص بینچ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص بینچ بنی نہیں ہوئی ہے. اور زیادہ تر جو ہے کیسز جو ہمارے پاس جج صاحبان آتے ہیں وہ کارپوریٹ لا اور سول پر زیادہ ہوتے ہیں، اور کرمنل کی پریکٹس والے وکلا کمی جو ہے نا وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو 15 سال سے اور 10 سال سے لے کر کے 16 سال والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو عمر قید کے ہیں وہ تقریباً 2 عمر قید کاٹ کے نکل چکے ہوتے ہیں، اور ان کے اپیلوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جی پروفیسر مہدی حسن، آپ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ رہے ہیں. یقیناً جو وطن پارٹی نے یہ ایک پٹیشن فائل کیا، آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ جتنے ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں اور جتنی سختی کے ساتھ انہیں رکھا جا رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں جرائم اور دہشت گردی میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک جرائم کا تعلق ہے، دہشت گردی کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. جرائم میں کمی ہم تو ہیومن رائٹس کمیشن میں اس بات کے قائل ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ سے موت کی سزا دینے سے جرائم میں کمی نہیں ہوتی، اور ہیومن رائٹس کمیشن موت کی سزا کے خلاف ہے. اور ہمارے ہی مطالبے پر پچھلی حکومت نے 5 سال تک موریٹوریم لگا دیا تھا، اور کوئی پھانسی کی سزا نہیں دی گئی تھی اس عرصے میں. اس وجہ سے بھی کچھ تعداد بڑھ گئی ان قیدیوں کی جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے، اور وہ منتظر ہیں فیصلے کے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت، وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بہت اضافہ ہے، اور اس کی وجہ سے قیدی جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جیلوں میں، تمام جیلوں میں جن کی گنجائش رکھی گئی ہے. اور اس وجہ سے حالات جو ہیں جیلوں کے وہ بھی مناسب نہیں ہیں، اور وہ غیر انسانی حالات میں رہنے پہ مجبور ہیں وہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے 4 کا کہ موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ عمل درآمد کیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو منتظر ہیں فیصلے کے، ان کو یا تو معاف کر دیا جائے یا ان کی سزا کو عمر قید میں اگر تبدیل کر دیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہتر قدم ہوگا. اچھا، اس طرح ان کو لٹکائے رکھنا جو ہے وہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور نفسیاتی طور پہ اس کا اثر قیدیت پہ بہت اچھا نہیں پڑتا. پروفیسر مہدی حسن، آپ بتائیے 2 ہفتے بعد جو ہے کیس کی سنوائی ہوگی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہے پاکستان کے اندر وہ تو زیادہ سخت سزا دینے کے حق میں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی امید ہے کہ اس کیس کا کوئی اچھا فیصلہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. موجودہ حکومت جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ بعض قوانین کے بارے میں اور بعض فیصلوں کے بارے میں معذرت خواہانہ ہے،
اور وہ جرأت کے ساتھ فیصلے کرنے کی اہلیت مجھے نظر نہیں آتی اس حکومت میں. لہٰذا مجھے کوئی بہت میں آپٹمسٹ نہیں ہوں اس سلسلے میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوگی انسانی حقوق کی تنظیموں کی کہ کوئی ان کے خیال کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے. جی شبیر شر، آپ بتائیے کہ یہ جو فوجی کوٹے ہیں تو ان کو تو ایک آئینی کور دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سویلین کورٹس ہیں اس پر کام کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے، جیلوں کے نظام کو بہتر کیا جائے. اس سلسلے میں کوئی کام ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف باتیں ہوتی ہے، یہاں کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے تو نظر میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کام کوئی شروع کیا گیا ہو. ابھی تک صرف باتیں سنی تھیں، اس کے بعد جو ہے بالکل وہ چیزیں جو ہے بند ہو جاتی ہیں یا دفتر داخل ہو جاتی ہیں. ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آئی. اور یہ بتائیں، یہ جو 330 پھانسیاں دی گئی ہیں اب تک جو ہمیں اطلاع ہے، وہ ان کا فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کون سی کورٹیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ کون سے جرائم میں تھے، مطلوب تھے یہ لوگ؟ ابھی تک تو جو فیصلے ہوئے ہیں، جو پھانسی گارڈ میں لوگ ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ ہیں زیادہ تر جو اینیمٹی کے کیسز ہوتے ہیں، اپنی ذاتی دشمنی کے کیسز ہوتے ہیں، مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں. ڈکیٹی کے دوران مرڈر ہو گیا. نہیں، 330 لوگ ہیں جن کو پھانسی مل چکی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ عام کیسز ہیں. اس میں تقریباً جو مرڈر کیسز ہیں، کڈنیپنگ کیسز ہیں، اور یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تو بہت کم ہیں، کیونکہ ٹیررسٹ کورٹس جو ہے وہ ان کی رفتار جو ہے وہ فیصلوں کی بہت ہی سست ہے، عام کورٹوں سے بھی سست ہے. تو اس میں زیادہ تر جو عام کورٹیں ہیں ان کی جو طرف سے جو سزائیں دی گئی ہیں، موت سزائیں، وہ لوگ ہیں جس میں زیادہ تر ان کے پرسنل اینیمٹی والے ہیں، ذاتی دشمنیوں کو بنا پر مرڈر کر کے آئے، قتل کر کے آئے، اس میں ان کو جو ہے وہ سزا ہو گئی. یا کڈنیپنگ کے دوران جو ہے نا وہ پکڑے گئے اور اس میں ان کے اوپر ہوا. اس طرح کے کیسز ہیں. اچھا، زیادہ تر ذاتی دشمنی والے کیسز ہیں، دہشت گردی والے بہت کم ہیں. اچھا جی. اور پروفیسر مہدی حسن، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. آپ بتائیے کہ دہشت گردی میں تو کسی حد تک کمی آئی ہے پاکستان کے اندر، کم از کم یہاں امریکہ سے نظر آتا ہے. اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ سرکار کی کوئی عملداری اس میں شامل ہے؟ جی، اس میں سرکار کی عملداری نہیں، اس میں جو فوجی ایکشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ کمی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود دہشت گرد جہاں چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ اپنا ایکشن کر لیتے ہیں. جہاں تک فیصلوں کا آپ پوچھ رہی تھی، جی جی، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے چند روز پہلے کہ ہم ملٹری کورٹ کی دی ہوئی سزا کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ اپیلیں سننے سے انکار کر دیا ہے. جو ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف لوگوں نے کی ان کی موت کی سزا کی یا قید کی، انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں سنی. اچھا جی، صورتحال گھمبیر ہے، لیکن یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ پروفیسر مہدی حسن، اور کراچی میں تھے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ سٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ. میں ہوں تابندہ نہیں.
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।